السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلمانوں کی بڑھتی ہوئی آبادی اور صہیونی لابی پہ ہم آج گفتگو کریں گے کہ مسلمانوں کی بڑھتی ہوئی آبادی سے ان کو کیا تکلیف ہے اور کیا مسئلہ درپیش ہوتا ہے۔ امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ کی ایک خبر میں بتایا گیا ہے کہ 60% اسرائیلی فوجیوں کو مغربی کنارے اور غزہ کی پٹی میں فوجی خدمات انجام دینے سے انکار کر دیا ہے۔ انہوں نے ایک پٹیشن تیار کی ہے جس میں اپنے فیصلے کی وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ اسرائیلی فوج فلسطینی عوام سے زیادتیاں اور توہین آمیز سلوک کر رہی ہے۔ اخبار کے مطابق ستمبر 2013 میں فلسطینیوں کی تحریک انتفاضہ دوبارہ شروع ہونے کے بعد سے اب تک 600 اسرائیلی فوجی فلسطینی علاقوں میں جانے سے انکار کر چکے ہیں، جبکہ ان میں سے 40 فوجیوں کو سزا بھی دی گئی ہے۔ میرے حساب سے یہودی ریاست اسرائیل میں مذہبی عقائد کی حامل یہودیوں اور صہیونی سیاست کے حامل افراد میں عربوں سے تعلق کے مسئلہ پر سخت نظریاتی اختلافات ہیں، اور یہی عقائد کے حامل یہودیوں کا کہنا ہے کہ فلسطینیوں کے ساتھ جو ناانصافیاں ہو رہی ہیں، ان پر جو مظالم ڈھائے جا رہے ہیں وہ قطعی نامناسب ہیں۔ کثیر عرب آبادی کے درمیان رہ کر ان کو اپنا مخالف بنا لینا درست نہیں۔ ان کا یہ کہنا بھی معقولیت پر مبنی ہے کہ عرب ہمیشہ کمزور اور باہمی اختلافات کا شکار نہیں رہیں گے۔ اگر وہ متحد اور مضبوط ہو جائیں تو اسرائیل کا کیا حشر ہوگا، لیکن صہیونی سیاست جس کے پاس فوجی قوت اور حکومت کی طاقت ہے میں مذہبی عقائد کے حامل یہودیوں کی آواز مؤثر نہیں۔ اس کے باوجود مذہبی عقائد کے حامل یہودی اور اب فوجی جوان بھی اپنی کوششیں جاری رکھے ہوئے ہیں، یہاں تک کہ فلسطینیوں کی تائید میں جو جلوس نکالے جاتے ہیں ان میں یہودی مذہبی رہنما ربی بھی شریک ہوتے ہیں، جو سمجھتے ہیں کہ صہیونیت نہ صرف اسرائیل کے لیے بلکہ یہودیوں کے لیے بھی خطرناک ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ صہیونی سخت نسل پرست ہیں، دنیا کی غیر یہودی آبادی سے انہیں ذرہ برابر بھی ہمدردی نہیں۔ امریکی اور عرب ان کی نظروں میں برابر ہیں۔ 1200 سال کی تاریخ میں ہر قوم اور ہر ملک نے یہودیوں کے ساتھ ناانصافیاں روا رکھیں اور ان پر مظالم کے پہاڑ توڑے گئے، لیکن مسلمانوں کی پوری تاریخ میں کسی وقت بھی یہودیوں کے ساتھ کوئی ناانصافی نہیں ہوئی اور نہ کبھی یہودیوں کو شکایت کا موقع ملا۔ یہودیوں اور مسلمانوں کے باہمی تعلقات کبھی بھی کشیدہ نہیں رہے۔ جب بھی کسی ملک میں بالخصوص عیسائی مملکت میں ان کے ساتھ ناانصافیاں حد سے بڑھ جاتی تو وہ اسلامی ملکوں اور شہروں میں پناہ لیتے۔ آج اپنے اغراض کے تحت انہوں نے امریکی پشت پناہی حاصل کی ہے، لیکن یہ ضروری نہیں کہ وہ دل سے ان کے دوست ہوں۔ صہیونی لابی یہ جانتی ہے کہ وہ تنہا عربوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی اور عربوں کے بڑھتے ہوئے جذبات اور عالم اسلام کی صہیونیت سے بڑھتی ہوئی نفرت کی تاب نہیں لا سکتی۔ اس لیے امریکہ جیسی سپر پاور کی بھرپور تائید حاصل کرنا اس کے لیے ناگزیر ہے۔ صہیونی ادارے یہ بھی جانتے ہیں اور مانتے ہیں کہ دنیا میں مسلمانوں کی تعداد جس تیزی سے بڑھ رہی ہے، اس سے دگنی تیزی سے وہ ان کی نفرت کا شکار ہو رہے ہیں۔ صرف مقبوضہ فلسطین کی مجموعی آبادی میں فلسطینیوں کی افزائش نسل کی شرح تقریباً 5.5% ہے۔ آبادی میں اضافے کی رفتار اگر ایسی ہی رہے تو 2020 میں مقبوضہ فلسطین کی مجموعی آبادی میں فلسطینیوں کی آبادی کا تناسب 58% ہو جائے گا۔ اس بات کا انکشاف اسرائیلی یونیورسٹی کے ایک سروے میں کیا گیا ہے۔ اسی رپورٹ کے مطابق مقبوضہ فلسطین کی سرزمین پر فلسطینیوں کی آبادی 18 سالوں میں 13 لاکھ سے بڑھ کر 24 لاکھ ہو جائے گی، جبکہ مغربی کنارے اور غزہ پٹی میں ان کی آبادی 30 لاکھ سے بڑھ کر 56 لاکھ ہو جائے گی۔ اس سروے کی وجہ سے جہاں ایک طرف اسرائیل کی صہیونی لابی مستقبل میں فلسطین میں آبادیاتی مہم سے شدید خطرات محسوس کر رہی ہے، وہیں یورپ میں یہودیوں کی تعداد میں کمی اور مسلمانوں کی تعداد میں غیر معمولی اضافے کے باعث یورپ کے یہودیوں میں بھی تشویش کی لہر دوڑ گئی ہے۔ مسلمانوں کی بڑھتی ہوئی تعداد سے متعلق بین الاقوامی یہودی کانگریس نے اپنی ایک رپورٹ میں یورپ میں اسلام کا فروغ کے نام سے ایک سروے کیا۔ اس رپورٹ میں یہودی
کانگریس نے لکھا ہے کہ 20ویں صدی کے آخر میں مسلمانوں کے احوال و قوائف میں غیر معمولی آبادیاتی انقلاب رونما ہوا ہے۔ اسی رپورٹ میں آگے چل کر کہا گیا ہے کہ آج کل یورپ میں مذہب اسلام کو زبردست فروغ حاصل ہو رہا ہے۔ چنانچہ یورپی یونین میں شامل ممالک میں 2.5 کروڑ افراد ایسے ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں۔ رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ حالیہ عرصہ میں یورپ کے مسلمان نمایاں حد تک سیاسی طاقت کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ یورپی ممالک میں مسلمانوں کی بڑھتی ہوئی تعداد سے لاحق ہونے والے خطرات کے ثبوت میں یہودی عالمی کانگریس نے 2 مثالیں پیش کی ہیں۔ پہلی مثال برطانیہ کی ہے۔ رپورٹ کے مطابق برطانیہ میں 1961 میں مسلمانوں کی تعداد 82,000 تھی اور اب ان کی تعداد 50 لاکھ سے بھی زیادہ ہے۔ دوسری مثال فرانس کی ہے۔ فرانس میں اس وقت بسنے والے مسلمانوں کی تعداد 68 لاکھ ہے، جبکہ غیر قانونی طور پر لاکھوں مسلمان تارکین وطن وہاں موجود ہیں۔ تو یہ تھی آج کی رپورٹ، مسلمانوں کی بڑھتی ہوئی آبادی اور صہیونی لابی۔ واقعتاً یورپ میں اسلام انتہائی تیزی سے پھیل رہا ہے اور یہ مسلمانوں کے لیے خوشائند بات ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اسلام دشمن طبقات جو ہیں ان کی پریشانی بھی قابل دید ہے، اور اس کے لیے ان کے جو پالیسیاں ہیں وہ بھی عیاں ہیں کہ وہ مسلمانوں کو مٹانے کے لیے کس قدر کوشاں ہیں اور عملی کوششیں کر رہے ہیں۔ اس طرح کی مزید رپورٹس جاننے کے لیے اور سننے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر دیجئے، اور یاد رکھیے ہمارے اس چینل سے حاصل ہونے والی رقم الخاتم پبلک سکول میں پڑھنے والے یتیم، غریب اور مسکین بچوں کی تعلیمی کفالت پر خرچ کی جاتی ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان زندہ باد، اسلام پائندہ باد۔